جی ونس اگین ویلکم بیک. مسلم رضا سید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, انوائرمنٹلسٹ ہیں, ہارٹی کلچرسٹ ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ آج کا دن جو ہے بڑا آکورڈ سا دن ہو گیا ایک دم سے. بہت ایک ایسے مقام سے مجھے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ ہم کس طرح سے اس ٹرانسمیشن کو بہرحال وی ہیو ٹو کیری فارورڈ. اطلاعات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 1 منٹ پہلے تک کپتان کا رابطہ رہا ہے. ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ لینڈنگ گیئرز جو تھے وہ نہیں کھل رہے تھے, اس کی وجہ سے اس کو راؤنڈ اپ کے لیے کہا گیا تھا. اور پھر 1 منٹ لینڈنگ سے 1 منٹ قبل جو ہے ان کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہو گیا. ایئر ٹریفک کنٹرول جو تھا وہ مسلسل کپتان کو گائیڈ لائنز دے رہا تھا کہ آپ اس طرح سے ادھر چلے جائیے, اپروچ یہ لے لیجئے, اس طرح سے ڈسینڈ کیجئے. لیکن ظاہر فنی خرابی تھی, اور یہ فنی خرابی اکثر ہو جاتی ہے پلینس کے اندر. میں نے جتنے ٹریول کیے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ فنی خرابی اور باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے اس میں, اور نارملی یہ ہوتا ہے. انفیکٹ آئی ریممبر ون آف مائی فرینڈز واز ٹریولنگ, دے ور لینڈنگ ان نیو یارک کے اندر وہ لینڈ کر رہے تھے, اور انجنز فیل ہو گئے تھے. ایک انجن پہ انہوں نے آپریٹ کیا تھا اور بمشکل انہوں نے وہ لینڈنگ سیکیور کی تھی. اور ہمارے جو پی آئی اے کے جو پائلٹس ہیں اور پاکستانی پائلٹس جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت مہارت رکھتے ہیں. یہ ایک اندوناک حادثہ ہے جس سے پوری قوم گزر رہی ہے. 91 مسافر اس میں سوار تھے, 7 عملے کے افراد تھے, 5 فضائی میزبان تھیں اور 2 جو تھے وہ پائلٹس تھے, کپتان تھے. یہ یاد رکھیے گا یہ ایئر بس 320 ہے. یوزلی 320 کو بڑی سیکیور ایئر بس مانا جاتا ہے. ایئر بس نیچرلی ایک ایسی مشین ہوتی ہے جس کے اندر حادثات کم سے کم ہوتے ہیں. 2 قسم کی اس وقت اور تو بہت ساری مشینز آپریٹ کرتی ہیں فضا کے اندر, لیکن جو ہوائی جہاز ہیں وہ 2 قسم کی کمپنیز بناتی ہیں. ایک بوئنگ کہلاتی ہے, دوسری ایئر بس کہلاتی ہے. اور دونوں صورتحال میں یہ جو سیریز 320 کی ہے, ایئر بس 320 کی جو سیریز ہے, یہ ریلیٹیولی نئی سیریز ہے, اور اس کو ون آف دا نیوسٹ اینڈ ون آف دا سیفسٹ ایئر مشینز جو ہے وہ کہا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے جو حادثہ ہونا تھا وہ ہوا ہے. آبادی کے قریب گرا ہے. اس وقت کوئی قیاس آ رہی کسی قسم کی نیوز, خدارہ فیک نیوز سے پرہیز کیجیے گا. اس وقت ویٹ کیجیے گا. پی آئی اے کے جو ادارے کے اہلکار ہیں انہوں نے یہ کہا ہے وہ 2-3 گھنٹے کے بعد اس کی ایک مرتب کریں گے رپورٹ, اور اس کے بعد اس رپورٹ کو منظر عام پہ لایا جائے گا, پریس کانفرنس ہوگی. خدارہ فیک نیوز پھیلانے سے منع, میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں مت کیجیے گا, فیک نیوز مت پھیلائیے گا. واٹس ایپ پہ الٹے سیدھے میسیجز مت چلائیے گا. فیس بک پہ الٹی سیدھی باتیں جا کے مت لکھیے گا. ریکویسٹ میں آپ سے کر رہا ہوں, اس وقت خبر وہ نشر کیجیے گا جو سچ ہے اور آپ کی آنکھوں سے دیکھیے یا مصدقہ اطلاعات کے ذریعے آپ تک پہنچی ہے. میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے, پلیز ڈو دیٹ. آپ کے ہارٹی کلچر کی بات کرتے ہیں, ایون دو کہ بڑا عجیب سا ایک ایسا وقت ہے, بیکاز لٹرلی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کئی مرتبہ ایسا ہوا, بیکاز میری ٹریولنگ بہت رہی ہے, کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ حادثے سے بال بچیں. ایک روز میں اور لکھانی صاحب ہم دونوں ساتھ تھے, اور طیارہ آئی تھنک میں نام نہیں لے سکتا اس ایئر لائن کا, لیکن وہ بعد میں خبریں بھی آئی تھیں. تو لکھانی صاحب ادھر تشریف رکھتے تھے اور ادھر یہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا, اور ہم دونوں ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ ٹریول کر رہے تھے. ہم کراچی سے اسلام آباد جا رہے تھے, اور لینڈنگ کے وقت بڑی شدید مسائل آئے تھے, اور ہم نے بمشکل لینڈنگ کی تھی, اور اگلے دن وہ خبر بھی لگی تھی اینڈ آل دیٹ. تو اس وقت بڑی عجیب سی صورتحال ہوتی ہے, پینک کی سچویشن ہوتی ہے, لیکن کپتان کی بہت مہارت تھی کہ اس وقت انہوں نے اس کو جہاز کو اتار لیا تھا. آئی ایم شیور یہ کپتان بھی اسی طرح کے اتنے ہی کیپیبل ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی پائلٹس, پاکستانی کرو دنیا کا بہترین کرو ہے, دنیا کے بہترین لوگ ہیں وہ. بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے, اسے ہونا نہیں چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے, ان کے درجات کو بلند کرے. اور میں کسی معجزے کا منتظر ہوں, کاش کوئی یہ بتائے کہ ان میں سے سروائیورز ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. سر مجھے بتائیے, آج آپ تشریف لائے ہیں, کیا کرتے ہیں سر, یہ ہارٹی کلچر کیا ہے؟ میں تو آپ کو جانتا ہوں پھر بھی. ظاہر بات یہ ہے کہ ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ کرونا وائرس سے اس دنیا کو اتنی شدید جو ہے نقصانات کا اندیشہ نہیں ہے جو کلائمیٹ چینج سے ہے, جو انوائرمنٹ کی وجہ سے جو ہمارا جو گلوبل وارمنگ آ رہی ہے اس کی وجہ سے, کیونکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے پروڈکشن آف فوڈ پہ.
یعنی آج ہم یہاں بیٹھ کے جب بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہم سوشل لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اس کا وجہ یہ ہے کہ آج جو گورنمنٹس کر رہی ہیں کہ نہیں تھوڑا بہت کھولنا پڑے گا، کیونکہ اگر بھوک کی افرید سے کوئی کا شکار ہو جائے گا تو کوئی بھی بیماری یا کچھ بھی ہے وہ الگ ایک بالکل ایک سیپریٹ چیپٹر ہو جائے گا. اور غذا کی قلت یا بھوک یہ پہلا مسئلہ ہے انسان اس بنے نوع انسانی کا. تو آج سے 10-15 سال پہلے جب میں یہ کام شروع کیا تھا میں نے، تو نیچرلی لوگ کہتے تھے کہ بھائی اس کا فائدہ کیا ہوگا. میں نے کہا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کوئی نالج کو تھرو کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ اویئرنیس کے سارے کام جو ہے نا وہ گراس روٹ لیول سے ہونے چاہیے، کیونکہ آپ جب تک کسی نسل کا ذہن نہیں بنائیں گے وہ ان باتوں کو کبھی نہیں سمجھ پائیں گے. اور آج بہت سی اچیومنٹس ہیں، بلکہ میں آج کہتا ہوں کہ ٹی وی 1 کے ایگزیکٹو ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ مسلم یو آر دا فرسٹ پرسن ہو ہیز اگنائٹیڈ، یعنی جو درختوں کو کی جو اویئرنیس تم نے اس کو تم نے شروع کیا، ناؤ یہ اگنیشن جو ہے ہیز بیکم اے فلیم، اب وہ آگ بن گیا. ایک کام کرتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہیں سے شروع کریں گے. اور جی تو درخت لگائیے، درخت لگانا آپ کی ذمہ داری بھی ہے اور یہ آئندہ آنے والی نسلوں کا فیوچر بھی ہے. کیسے بتائیں گے بریک کے بعد. ہمارے ملک میں چیزیں ظاہر ہے مشکل ہو جایا کرتی ہیں اکثر، اور یہ ایک اور مشکل ہم پہ افتاد آن پڑی ہے. اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق کچھ گھر جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اس سے. ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ طیارہ نے لینڈ کیا ہے تو اس نے 90 ڈگری نوز ڈائیو نہیں کی ہے، بلکہ جب اس نے لینڈ کیا ہے تو وہ گھروں کی چھتوں کو چھوتا ہوا اس طرح سے نیچے گیا ہے، تو اس سے مکانات منہدم بھی ہوئے ہیں، آگ بھی لگی ہے. میکینیکل فالٹ ہے اس کے اندر. ظاہر ہے جب میکینیکل فالٹ ہوتا ہے تو سوچا یہی جا رہا ہے کہ وہ بات کر رہے ہوں گے ٹاور سے، اور پھر سڈنلی ان سے رابطہ منقطع ہو گیا. اینڈ اٹ ٹک اباؤٹ اے منٹ فار دس ٹو. ظاہر ہے پھر اس کے آواز، ایک یہ بھی کہا گیا کہ آواز آنا بند ہو گئی تھی. دیٹ مینس دا پلین واز گلائڈنگ ایکچولی، وہ گلائڈنگ موڈ پہ آ گیا تھا. جہاز کے انجنز فیل ہو جاتے جب تو گلائڈنگ موڈ پہ آتا ہے. گلائڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہوا کے اندر تیر رہے ہوتے ہیں پرندے کی طرح سے. ایسی صورتحال کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے نیویگیٹ کرنا. فضا میں کم حادثے ہوتے ہیں، دو جگہیں بہت مشکل ہوتی ہیں پلین کے لیے. ایک جب وہ ٹیک آف کرتا ہے تب بہت مشکل ہوتا ہے، ایک جب وہ لینڈ کرتا ہے تب بہت مشکل ہوتا ہے. دنیا میں 90% سے زیادہ جو حادثات ہوتے ہیں وہ ٹیک آف اور لینڈنگ کے دوران ہوتے ہیں. فضا کے اندر اسٹیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، ایون دو ٹربولنس اگر آ بھی جائے تو بھی نہیں ہوتا ہے، انلیس کہ فضا میں آپ کسی چیز سے ٹکرا جائیں یا طیارہ ٹکرا جائے، اس وقت تو ایسی صورتحال ہوتی ہے نیچے سے کوئی کچھ مار دیا جائے، لیکن فضا میں حادثے کم ہوا کرتے ہیں. آج بھی پلین کی جو سواری ہے وہ دنیا کی سیفسٹ ترین سواری ہے. اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں سب سے کم لوگ پلین حادثات کے اندر مرتے ہیں. ایک وقت میں فضا کے اندر ایک دن میں 50,000 سے زیادہ پلینز فلائی کرتے ہیں ایک دن میں. تو اس لحاظ سے تعداد، لیکن یہ ایک ایسا مس فارچون ہے، ایک ایسا انفارچونیٹ حادثہ ہے جو ہمارے ملک میں ہوا ہے. ہمارا ادارہ آپ کے غم میں برابر کا شریک ہے. عید سے 2 دن پہلے وہ تمام کے تمام لوگ لاہور سے کراچی عید ملنے کے لیے اپنے پیاروں سے آ رہے ہوں گے. جہاز کے کپتان، پائلٹ آفیسر، ساتھ ساتھ 8 کرو ممبرز، آل ٹوگیدر 8 کرو ممبرز اور 90 سے زائد مسافر اس میں شامل تھے. ابھی تک معجزے کے انتظار میں ہیں، ابھی تک اس بات کے انتظار میں کہ شاید کچھ لوگ، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ 2-3 لاشوں کو اس وقت نکالا جا چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. سر بڑا مطلب یہ بڑی سیڈ نیوز، اس میں کوئی شک نہیں. اور ہمارے ایک بات نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے جو کیپٹنز ہیں دے آر ہائیلی اسکلڈ. آف کورس خود میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا تھا، ہائیڈرولک فیلئر ہو گیا تھا، لیکن کیپٹن نے بہت ہی مہارت کے ساتھ اس کو کوپ اپ کر لیا، اس کرائسس سے نکال لیا اپنی پلین کو. لیکن ابھی اس موقع میں میرا خیال وقت نہیں ملا ان کو. جیسے تم نے کہا کمیونیکیشن کا یقیناً ان کا رابطہ ڈسکنیکٹ ہوا وہاں سے ٹاور سے، جس کی وجہ سے وہ میسیج نہیں دے سکے. ورنہ تو بڑی ریمیڈیز ہوتی ہیں، مطلب باقاعدہ ویکس لگا دی جاتی ہے ایئرپورٹ پہ، بچھا دیا جاتا ہے، اس پہ ویکس پہ لینڈ کر جاتا ہے پلین اگر اس کے ہائیڈرولک فیلئر ہو جائے، اس کے ویلز نہ کھلیں تو. لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں، ادھر تو انسان بے بس ہے. بے بس ہے انسان، بالکل بالکل بہر طور بے بس ہے. آپ کے ہارٹیکلچر کی بات ہو رہی تھی تو مجھے بتائیے گا کہ جب آپ نے یہ پودے لگائے تھے تو لوگ اسے مانا نہیں کرتے تھے.
اس وقت جو لوگ مانتے نہیں تھے تو مجھے اس پہ کبھی بھی ڈسکریجمنٹ نہیں ہوئی، مجھے ذرا بھی نہیں ہوئی، کیونکہ میں ان تمام سینیریو سے گزر چکا تھا، اس کے تمام سیاق و سباق سے میری آگاہی تھی کہ، اور میرا یہ ایک اس میں میرا ایک مشن یہ تھا کہ میں جب 100 لوگوں کو ایڈریس کرتا تھا تو میں کہتا تھا میرے اس میں سے 5 بندے میرے ہیں، باقی 95 نہیں ہیں میرے. اگر یہ 5 بندے میری بات سے کنونس ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا گول اچیو کر لیا. ہوا یہ کہ جب یہ ہماری پرائم منسٹر صاحب کی جب کیمپین شروع ہوئی، مطلب نیچرلی اویئرنیس پوری ورلڈ وائڈ ہوئی، میں یہاں سے بیٹھ کے کین یونیورسٹی کو لیکچر دینے لگا، تو امریکن یونیورسٹیز کو. تو میں نے سوچا کہ میں نے کہا کہ بھائی جب میں نے 5 کا ٹارگیٹ فکس کیا تھا کہ مجھے 5 بندے چاہیے صرف، تو وہ 5 بندے مجھے مل جاتے تھے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ یہ اویئرنیس بڑھنی شروع ہو گئی. اور آج جو ہمارے پاکستان میں جو پہلے لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ ہمارا 4% فارسٹ ہے، اب اتنا ایک پرائمری کا بچہ بھی جانتا ہے کہ ہمارا فارسٹ کتنا ہے، اور لوگوں نے اس پہ کمپین ہوئی. جیسا ابھی انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ بھی بتائیں کہ جب آپ درخت لگاتے ہیں تو وہ کتنے سسٹینیبل ہوتے ہیں وہ. تو میں نے کہا دیکھیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم 50 درخت لگا رہے ہیں، اس میں سے اتنے مر جائیں گے. تو میں نے کہا مر جائیں، 5 تو جئیں گے، 10 جئیں گے، وہ اسی معاشرے میں ایک ہیلدی انپٹ کر. اچھا مجھے یہ بتائیے اگر لوگوں کو آپ کی مدد کرنی ہے تو مسلم بھائی کیسے مدد کریں؟ مجھ سے آپ کے پروڈیوسر نے سوال کیا کہ مسلم بھائی آپ کی این جی او ہے؟ میں نے کہا میری این جی او نہیں ہے، لیکن میں ہر این جی او کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میرا یہ نظریہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ این جی او کا ایک اپنا ایک موڈس آپرینڈائی ہوتا ہے، اس کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص کے پاس این جی او نہیں ہے تو وہ معاشرے میں وہ پازیٹیو انپٹ نہیں دے سکتا جو این جی او دے رہی ہے. وہ شاید این جی او سے زیادہ اچھا انپٹ بھی دے سکتا ہے معاشرے میں. بہرحال یہ تو ایک الگ بات تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں گراس روٹ لیول پہ انفارمیشن دینی ہے. جیسے میں نے ابھی ان کو کہا کہ جو ان کا تعلق مذہبی اسکالر ہیں یہ اور سمجھتی ہیں اس بات کو، کہ میں نے کہا کہ دیکھیں حضرت نوح کا جو واقعہ میں سنتا ہوں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے 950 برس جو ہے تبلیغ کی، اور اس تبلیغ کا حاصل کیا ہوا کہ یہ سفینے میں مٹھی بھر لوگ تھے، لیکن آج وہ ان مٹھی بھر لوگوں سے پوری دنیا آباد ہوئی ہے. یہ سفینہ نوح کی آبادی ہے نا جو آج پوری دنیا آباد ہو گئی. تو کہنے کا میرا مقصد ہے کبھی بھی نیک عمل جو ہے نا کبھی یہ سوچ کے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اس کی کوانٹٹی ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور مسلم بھائی وی وش یو دا ویری بیسٹ. آف کورس آپ ہمیشہ تشریف لائیے، آپ ہی کا شو ہے، آپ کا پلیٹ فارم ہے، یہاں بھی آئیے. یہ تو میرا بالکل میرا یہ ہوم گراؤنڈ ہے، کیونکہ یہاں پہ تو میں خود بھی ایز اے اینکر کام کرتا رہا ہوں، اور یہ میری جب بھی میری بات ہوتی ہے آپ کے ہائی اپ سے تو میں یہی بات کہتا ہوں کہ یہ آئی کنسیڈر دس پلیٹ فارم ایز مائی اون ہاؤس. دس از یور ہوم، دس از یور ہوم. بہت بہت شکریہ. اگر آپ آگے بڑھ کے مدد کرنا چاہتے ہیں تو مسلم بھائی کا نمبر آج چل رہا ہوگا، ان کو کال کر لیجئے. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ جتنی محنت انہوں نے انوائرمنٹ کے لیے کی ہے کم لوگ کیا کرتے ہیں. پلیز میک شور کہ آپ ان کو ڈونیٹ بھی کریں، ان کے ساتھ مل کے کام بھی کریں. پاکستان کو شجر لگائیے، پاکستان کو بچائیے. بریک کے بعد کیور پاکستان ویلفیئر کی بنیاد سن 2015 میں اوورسیز پاکستانیوں نے آسٹریلیا میلبرن میں مقیم نوجوانوں نے رکھی، جس کے جنرل سیکریٹری جناب سید سیرت عباس زیدی جو کہ پچھلے 11 سالوں سے آسٹریلیا میں مقیم ہیں. کیور پاکستان ویلفیئر کا مقصد پاکستان میں تعلیمی مسائل، ہیلتھ کے مسائل، سیکیورٹی کے مسائل اور یتیم بچوں کی کفالت کے مسائل کو حل کرنا ہے. کیور پاکستان ویلفیئر کے پروجیکٹس: یتیموں کی کفالت کے لیے پچھلے 4 سال سے یتیم بچوں کو فری شاپنگ مال بنام گرینڈ مال آف اسماعیل کا اہتمام کیا جاتا ہے. تعلیم کے شعبے کے لیے مختلف کچی بستیوں میں اسٹریٹ اسکولوں کا قیام کرنا. صحت کے لیے پسماندہ علاقوں میں فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد کرنا. رمضان المبارک کے مہینے میں 30 روزہ افطاری و مستحقین میں راشن تقسیم کرنا. سیکیورٹی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور جی سید سیرت عباس زیدی ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں اسکائپ پہ. السلام علیکم سیرت، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام صاحب. کھول دیجئے. ہلو
جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. کیسے ہیں ظاہر بھائی؟ بس اللہ کا شکر. سیرت آج تو ایکچولی دن ہی بہت آکورڈ سا ہو گیا. بالکل اس کا ریزن جی یہ ہے کہ بالکل ابھی آپ نے سن لیا ہوگا کہ پی آئی اے کی جو ایک جی تیار ایئر بس 320 جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کے قریب حادثے کا شکار ہوئی ہے اور تقریباً 95 سے زیادہ مسافر اور 8 کرو ممبرز جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. ساتھ ساتھ 4 سے 5 گھروں کو نقصان پہنچا اور وہاں سے بھی کچھ لوگوں کی اس وقت کیجولٹی کی اطلاع، ایک بچے کی اور ایک بوڑھے کی کیجولٹی کی اطلاع تو ڈیفینیٹلی آئی ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آگے صورتحال کیا ہوتی ہے. تو اٹس اے ویری سیڈ ڈے، ویری سیڈ ڈے دیٹ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو. دس واز سپوز ٹو بی یور ٹائم ویئر یو وڈ سپوز ٹو ٹیل اس کہ ایگزیکٹلی آپ لوگ کے اور پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں. بٹ نان دا لیس پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں جو پی آئی اے کا حادثہ ہے، پھر اس کے بعد کے اور پاکستان پہ بات کریں گے. ایز پاکستانی ہو از ریزائڈنگ ان آسٹریلیا، اس وقت آپ ظاہر فکر مند ہوں گے ان لوگوں کے لیے جو آپ کے جاننے والے اور کراچی کے اندر رہتے ہیں. جی بالکل. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ماڈل کالونی کی طرف بھی رہتے ہیں، اور جب یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نیوز آئی تو میں خود یہ سوچ رہا تھا کہ میرے کچھ اپنے رشتہ دار ہیں جو اس علاقے میں رہتے ہیں، میں ان کو فون کروں، اور بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ کورونا کا ایک بہت 60 دنوں سے یہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد ایک ایسی نیوز بالکل عید کے بالکل ٹائم میں. تو یہ کہہ لیں کہ یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ پہلے لوگ کرونا کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے تھے، ابھی اتنا بڑا سانحہ ہو گیا جس کی وجہ سے 95 لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. آمین 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 ثم آمین. 95 لوگ جہاز میں تھے اور 8 کرو ممبرز تھے. لیٹس سی واٹس گونا ہیپن. کہا یہ جا رہا ہے کہ طیارے کے جو لینڈنگ گیئرز ہیں، دیٹ مینس جو پہیے ہیں وہ نہیں کھل رہے تھے، اور کنٹرول ٹاور سے آخری بات جو کپتان نے کی ہے، سجاد گل نے جو بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں بیلی لینڈنگ کرواؤں گا. دیٹ مینز میں بغیر ٹائروں کے کھلے ہوئے میں لینڈنگ کرواؤں گا جہاز کی. یہ آخری بات ہوئی ہے. تھوڑا سا مجھے بتا دیجئے کیور پاکستان کے بارے میں کہ کیور پاکستان کیا کرتی ہے اور کس طرح سے کر رہی ہے، اور آئندہ آپ لوگوں کے پلانز کیا ہیں؟ شاہر بھائی، کیور پاکستان ویلفیئر مختلف شعبے جات کے اندر کام کری، جس میں یتیموں کی کفالت کے حوالے سے ہمارے پروجیکٹس ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے ہمارے بہت سارے پروجیکٹس ہیں. لیکن ابھی جو حالیہ دنوں میں سب سے جو بڑا بحران جو پوری دنیا میں آیا وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہے، جس میں آسٹریلیا بھی جو تھا وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا، اور جس کی وجہ سے بہت سارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی جابس جو تھیں وہ یہاں سے لوگوں کی جابس لوز ہوئیں. بس فرق صرف اتنا ہے کہ پاکستان میں چونکہ ایسا کوئی ویلفیئر پیمنٹ سسٹم نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں اس طریقے سے کوئی وبا آتی ہے جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو روزمرہ کی دہاڑی پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے گھروں میں جو راشن کے مسائل ہوئے، جو غذا کی قلت کے مسائل ہوئے، اس کو پورا کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت راشن کے حوالے سے کام شروع کیا. ہم نے بھی تقریباً 23 مارچ کو جب یہ اعلان ہوا، یا 22 مارچ کو غالباً قائم علی شاہ صاحب کی طرف سے کہ کراچی کو مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے گا، تو ہم نے اس وقت لاک ڈاؤن کی نیوز کے بعد ہی فوراً انہوں نے جب اس کا احکامات جاری کیے تو ہم نے 24 مارچ سے اپنے آپریشن سٹارٹ کیے، جو پرسوں جا کے انشاءاللہ چاند رات کے دن یہ فنش ہوں گے. اب تک 18,000 خاندانوں میں ہم راشن تقسیم کر چکے ہیں، جس کے اندر خشک راشن کے علاوہ سبزیاں بھی ہیں، گوشت کے حوالے سے چکن بھی ہم نے لوگوں کو سپلائی کی ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ظاہر بھائی کہ پاکستان میں آپ اس وقت کراچی شہر میں 2.5 سے 3 کروڑ کی آبادی ہے، جس میں تقریباً آپ یہ سمجھ لیں 1-1.5 کروڑ کم از کم میرے مطابق ایسے افراد ضرور ہوں گے جو روز مرہ دہاڑی پہ کام کرتے ہیں، روز دہاڑی پہ اپنے بچوں کو فیڈ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو. تو ایسا انہوں نے لاک ڈاؤن کا اعلان تو کیا، لیکن اس کے پیچھے کوئی پلاننگ نہیں تھی. اگر میں کمپیئر کروں اس چیز کو کہ ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر، خاص طور پر آسٹریلیا کے اندر، کہ یہاں کے پریمیئر نے یا یہاں کے پرائم منسٹر نے جب اعلان کیا کہ ہم پورے اسٹیٹ کو لاک ڈاؤن کی سچویشن میں لے کے جائیں گے، اگر یہاں پہ کسی کی جاب افیکٹ ہوتی ہے تو جو امپلائر ہے اس کو ہم سپورٹ کریں گے، اور اگر جو لوگ جاب نہیں کر رہے ہیں یا کر رہے تھے کیجول ورکرز ہیں، ہم ان کو ویلفیئر پیمنٹس دیں گے. تو یہاں پہ پورا ایک نظام ہے، انفراسٹرکچر ہے، لیکن وہ نظام پاکستان میں نہیں تھا، اور ہم کو یہ بات بالکل پتہ تھی کہ اس کا نتیجہ ضرور یہ ہوگا کہ لوگوں کی جب غذا کی قلت ہوگی تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوں گے. تو ہم نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا. لیکن اب جو سچویشن یہ ہے کہ عید کے بعد سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عید کے بعد دوبارہ سے یہ 1 مہینے کی طرف جو ہے لاک ڈاؤن کی طرف دوبارہ سے یہ سچویشن جائے گی. اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ رحم کرے سیرت. ہم اوور آؤٹ آف ٹائم, لیکن میں آپ کو دوبارہ دعوت دوں گا, مارننگ شو کے اندر آئیے گا اور آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا اقدامات کر رہے ہیں. ان دا مین ٹائم آئی تھنک اور پاکستان کی سب کو ہیلپ کرنی چاہیے. وی آر گوئنگ ٹو بی دیئر فار یو. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی, جب ہم مارننگ شو کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ سیرت, تھینک یو فار بینگ دیئر. بہت بہت شکریہ لیڈیز اینڈ دیٹ واز سیرت فرام آسٹریلیا. رہی اس کی بات کہ جی حکومت پاکستان یا ہم لوگوں نے کیا کیا, تو میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں, اس کے بعد بریک لے لیجیے گا. امریکہ میں اب لوگ کام پہ نہیں جا رہے. اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے, اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ جو پے چیک ان کو مل رہا ہے وہ اس سے زیادہ ہے جب وہ کام کیا کرتے تھے. آئیے مل کے برا بھلا کہتے ہیں ویسٹ کو. ابھی آسٹریلیا میں یہ رہتے ہیں, انہوں نے بھی بتایا, آئیے مل کے نا, اگر اس سے ہمارے کو مسئلے سالو ہوتے ہیں اور ہماری انا کو تسکین ملتی ہے اور یہ جھوٹے بت جو ہم نے اپنے اندر خود ہی بنا لیے ہیں اگر یہ ٹوٹتے ہیں تو آئیے مل کے گالیاں دیتے ہیں. ہم مانگتے ہیں, پیسہ ان سے مانگنے جاتے ہیں. حکومت سے پوچھو کہ آپ نے تو کہا تھا, منع کر دیا تھا آپ نے کہ جی آپ تو قرضہ لیں گے نہیں اور ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا. حکومت کہتی جی پچھلے والے کر کے چلے گئے تھے, تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ پچھلے والے کیا کر کے گئے. بریک کے بعد جی کہ یہ کبھی نہیں بدلے گا, نیور, بیکاز ہم تبدیل نہیں ہونا چاہتے. ہم تبدیل نہیں ہونا چاہتے. اٹ از ناٹ اباؤٹ تبدیلی کون لے کے آتا ہے. تبدیلی یاد رکھیے گا, بہت سارے لوگ اس بات سے متفق نہیں ہوں گے. یاد رکھیے گا میری یہ بات, تبدیلی عوام سے آتی ہے. ہم تبدیل ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بہت اچھے ہوں اور ہمارے اوپر والے بہت برے ہوں, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اوپر والے بہت اچھے ہوں اور نیچے والے بہت برے ہوں. جیسی قوم ہوتی ہے ویسے حکمران مسلط کیے جاتے ہیں. بریک کے بعد